اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شک صدر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدت رضاعت ختم ہونے کے بعد بھی بنو سعد میں ہی رہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رضاعی بھائیوں کے ہمراہ بکریاں چرانے جنگل میں گئے ہوئے تھے کہ یکایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضاعی بھائی دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، محمد قتل کر دیا گیا۔ یہ واقعہ سنتے ہی حلیمہ اور ان کے شوہر کے ہوش اڑ گئے۔ افتاں و خیزاں دوڑے، دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور چہرہ انور کا رنگ فک ہے۔ حلیمہ کہتے ہیں کہ میں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینہ سے چمٹا لیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی باپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا واقعہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور پھر حلیمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گھر واپس آ گئیں۔ واقعہ یہ تھا کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگل میں تھے کہ دو فرشتے جبرائیل اور میکائیل سفید پوش انسانوں کی شکل میں ایک سونے کا تشت برف سے بھرا ہوا لے کر نمودار ہوئے۔ کچھ روایات کے مطابق صرف حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی نمودار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک چاک کر کے قلب مطہر کو نکالا، پھر قلب کو چاک کیا اور اس میں سے ایک یا دو ٹکڑے خون کے جمے ہوئے نکالے اور کہا کہ یہ شیطان کا حصہ ہے۔ قلب کو اس تشت میں رکھ کر آب زمزم یا برف سے دھویا۔ بعد ازاں قلب کو اپنی جگہ پر رکھ کر سینے پر ٹانکے لگائے اور دونوں شانوں کے درمیان ایک مہر لگا دی۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ مہر نبوت ابتدائے ولادت سے ہی تھی اور علماء بنی اسرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی علامت سے جانتے تھے، اور بعض کہتے ہیں کہ شک صدر کے بعد مہر لگائی گئی۔ پہلا قول زیادہ صحیح اور راجح ہے، جیسا کہ بعض روایات میں صراحاً معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہی مہر نبوت کے ساتھ ہوئی، واللہ عالم۔ شک صدر کے واقعہ سے حضرت حلیمہ کو خطرہ محسوس ہوا اور ان کو اندیشہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی صدمہ نہ پہنچ جائے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس مکہ لے کر حاضر ہوئیں اور تمام واقعہ بیان کر دیا۔ حضرت آمنہ اس واقعے کو سن کر بالکل ہراساں نہ ہوئیں اور ان انوار و تجلیات اور ان خیرات اور برکات کو جو زمانہ حمل اور ولادت باسعادت کے وقت ظاہر ہوئے تھے ذکر کر کے یہ فرمایا کہ میرے اس بیٹے کی شان بہت بڑی ہوگی، اس مولود تک شیطان کی رسائی ناممکن ہے، تم مطمئن رہو، اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حلیمہ اپنے گھر واپس ہو گئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے پاس رہنے لگے۔ شک صدر کا واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی عمر میں 4 مرتبہ پیش آیا۔ اول بار زمانے طفولیت میں پیش آیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کی پرورش میں تھے اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 4 یا 5 سال کی تھی۔ دوسری بار شک صدر کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابن نعیم وغیرہ میں مذکور ہے۔ تیسری بار یہ واقعہ بعثت کے وقت پیش آیا، جیسا کہ مسند ابی داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ چوتھی بار یہ واقعہ معراج کے وقت پیش آیا، جیسا کہ بخاری اور مسلم اور ترمذی اور نسائی وغیرہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور اس بارے میں روایتیں متواتر اور مشہور ہیں۔ یہ 4 مرتبہ کا شک صدر تو صحیح روایات اور معتبر احادیث سے ثابت ہے، اور بعض روایات میں 5ویں مرتبہ بھی شک صدر کا ذکر آیا ہے کہ 20 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا شک صدر ہوا، مگر یہ روایت باجماع محدثین ثابت اور معتبر نہیں۔ شک صدر کی حقیقت۔ علامہ قسطلانی مواہب میں اور علامہ زرقانی شرح مواہب میں فرماتے ہیں کہ حدیث صحیح اس کی معید ہے کہ حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام سیون یعنی سلائی کا نشان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ شک صدر کیوں کیا گیا؟
پہلی مرتبہ جو حلیمہ سعدیہ کے یہاں زمانہ قیام میں قلب چاک کر کے جو ایک سیاہ نقطہ نکالا گیا وہ حقیقت میں گناہ اور معیشت کا مادہ تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب مطہر پاک کر دیا گیا، اور نکالنے کے بعد قلب مبارک غالباً اس لیے دھویا گیا کہ مادہ معصیت کا کوئی نشان اور اثر اس میں باقی نہ رہے، اور برف یا آب زمزم سے اس لیے دھویا گیا کہ گناہوں کا مزاج گرم ہے۔ بخاری اور مسلم اور دیگر کتب صحاح میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثنا کے بعد نماز میں دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ میری خطاؤں کو برف اور اولے کے پانی سے دھو دے۔ اس دعا میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گناہوں کی حرارت اور گرمی کی طرف اشارہ کیا ہے کہ برف اور اولے کے پانی سے گناہوں کے بجھانے کی درخواست کی، اس لیے کہ اگر گناہوں میں فقط نجاست ہی ہوتی اور حرارت نہ ہوتی تو ممکن تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجائے برف کے پانی کے گرم پانی سے ان کے دھونے کی درخواست فرماتے، لیکن گناہوں میں نجاست کے ساتھ حرارت بھی ہے، اس لیے تطہیر نجاست کے علاوہ تدبیر اور تسکین حرارت کی بھی ضرورت ہے۔ گرم پانی سے اگرچہ تطہیر نجاست کا مقصد حاصل ہو سکتا ہے، مگر تدبیر اور تسکین کا مقصد برف اور اولے ہی کے پانی سے حاصل ہو سکتا ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے گرم پانی کے ٹھنڈے پانی سے گناہوں کے دھونے کی دعا فرمائی۔ دوسری بار 10 سال کی عمر میں جو سینہ چاک کیا گیا وہ اس لیے کیا گیا تاکہ قلب مبارک مادہ لہو و لعاب سے پاک ہو جائے، اس لیے کہ لہو و لعاب خدا سے غافل بنا دیتا ہے۔ تیسری بار بعثت کے بعد جو قلب مبارک چاک کیا گیا وہ اس لیے کہ قلب مبارک اسرار وحی اور علوم الہیہ کا تحمل ہو سکے۔ چوتھی بار معراج کے وقت اس لیے سینہ چاک کیا گیا تاکہ قلب مبارک عالم ملکوت کی سیر اور تجلیات الہی اور آیات ربانیہ کی مشاہدہ اور خدا ذوالجلال و اکرام کی مناجات اور ان کی بے چون و چگون کلام کا تحمل کر سکے۔ غرض یہ کہ بار بار شک صدر ہوا اور ہر مرتبہ کے شک صدر میں جداگانہ حکمت ہے۔ بار بار شک صدر سے مقصود یہ تھا کہ قلب مطہر و منور کی طہارت و نورانیت انتہا کو پہنچ جائے۔